اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری یہ رمضان ٹرانسمیشن جو یکم رمضان سے انشاءاللہ 25 رمضان تک جاری و ساری رہے گی، AHP اسلامک یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے مختلف علماء کرام، مفتیان کرام، سادات کرام، نعت خواں حضرات، قرہ حضرات یہ ہمارے ساتھ تشریف لاتے رہیں گے۔ مزید کچھ آئے ہیں، کچھ آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کا جو ہمارا یہ نشست ہے، 13ویں نشست رمضان المبارک کی، اس میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف فرما ہے وہ امیر حمزہ تشریف فرمائے، امیر حمزہ الخیری، جو آج کی اس محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے اور ساتھ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے۔ بھائی حمزہ الخیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس محفل کا، اس نشست کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں قرآن پاک کی سورہ کوثر سے آپ نے ہماری اس نشست کا آغاز کیا۔ پہلے نمبر پر تو امیر حمزہ الخیری صاحب، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پلیٹ فارم پر اپنے رمضان شریف کی ٹرانسمیشن میں تشریف لائے، اپنی مصروفیات سے وقت نکالا آپ نے۔ اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں گے۔ آج آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے کون سی نعت سنانے جا رہے ہیں ہمارے آڈینس کو؟ اعلیٰ حضرت کی نعت ماشاءاللہ، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا انتخاب ہے جی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، بلکہ جسم میں جان نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں، اور کوئی مفر مکر نہیں، اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے، ہاں جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔
گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مقطع آپ نے نہیں پڑھا جی، کیا وجہ ہے؟ مقطع حالانکہ ہونا چاہیے تھا، مقطع ہونا چاہیے تھا، مقطع میں کہتا ہوں پڑھیں آپ۔ کروں مدح اہل دول، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، 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 میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ایک اور شعر جو مجھے بتاتے خود بہت پسند ہے۔ واہ واہ واہ۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا، نہ بسے کہ جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ نعت خوانی مطلب ایک ماحول سے انسپائر ہو کر کے شروع کی، یا ویسے آپ کا دل چاہا کہ میں نعت خواں بنوں یا نعت پڑھوں؟ نعت خوانی یا اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ایک ماحول انسان پر بڑا اثر کرتی ہے۔ میرا بچپن اور ابھی بھی جس ماحول میں رہ رہا ہوں، ہمارے استاد، ہمارے شیخ حضرت علامہ شیخ بدر عالم جان صاحب، انہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ، ایک ایسا ماحول کریٹ کیا ہے کہ مجھ جیسے جو دنیا کی جتنی لغزشوں میں ان کی گند میں پڑے ہوئے ہوں، لیکن اس انوائرمنٹ کے اندر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرماتا ہے۔ کیونکہ مجھے یہاں پر وہ مولانا رومی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن، کہ تجھے اچھوں کی صحبت تجھے اچھا کر دے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا کر دے گی۔ تو انوائرمنٹ انسان پر بڑا اثر کرتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو اپنی آبزرویشن کے مطابق کہ انوائرمنٹ صرف انسان کی شخصیت پر نہیں بلکہ در و دیوار ماحول پر بھی بڑا اثر کرتی ہے، کہ انسان جب تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، ڈپریشن میں ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک انسان جب وہ قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، وہ جتنے مرضی ڈپریشن میں ہو، لیکن جیسے اس کا قدم مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، ساری ٹینشنیں، ساری پریشانیاں، وہ بوجھ اس کے اوپر سے اتر جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ مسجد، وہ چار دیواری ہمہ وقت جب اللہ کے ذکر میں مزین رہتی ہے تو اس میں داخل ہونے والا شخص اگرچہ اسی لمحے میں داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ساری اس کے اندر سے ٹینشن، ساری پریشانیاں، سب کچھ ختم کر کے رکھتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے امیر حمزہ الخیری بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ناظرین کے
انسپائریشن جو ہے نا انوائرمنٹ کی وہ بہت لازم اور ملزوم ہے، اور اس کا بڑا اثر انسان کی شخصیت پر نہ بلکہ ظاہری بلکہ باطنی شخصیت کو بھی نکھارتا ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت نکالا جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری سجاد صاحب کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ پہلے نمبر جی الحمدللہ، پہلے نمبر پر تو ہم آپ کے مشکور ہیں جناب کہ آپ نے وقت نکالا رمضان شریف کی بربرکت گھڑیوں میں اور مصروفیت کی گھڑیوں میں۔ اس میں جیسا کہ دیکھا گیا ہے کہ قاری حضرات، علماء کرام، مفتیان کرام اور مصلح سنانے والے احباب، منزل سننے والے پیچھے سامع جو جتنے بھی ریلیٹڈ ہیں مساجد اور مدارس کے، کافی ساری ان کی مصروفیات ہوتی ہیں۔ تو آپ کی بھی مصروفیات ہے، لیکن آپ کی محبت اور اخلاص کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں، وقت نکالا۔ بس وقت ہمارے پروگرام کا بڑا مختصر سا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے محمد جابر الخیری بھائی جو کہ ہمارے بہت دیرینہ ساتھی ہیں، بڑے پیارے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھے اپنے یہاں مدعو فرمایا، اور AHP یوٹیوب چینل جو آپ نے رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہماری نوجوان نسل کو، جو کہ یقیناً سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر شخص کے ہاتھ میں، گھر میں، باہر، آفس میں، ہر جگہ پر یہ چیز موجود ہوتی ہے، تو وہ لامالا جو ہے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے ان چیزوں کو دیکھتا ہے، اس میں جاتا ہے، فیس بک، یوٹیوب، دیگر چیزوں میں، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ گناہوں کا ایک بہت بڑا طوفان ہے، سیلاب ہے۔ ایسے عالم میں اگر یہ چھوٹے چھوٹے رحمت کے قطرے اور اس کی رحمت، فضل، کرم کے قطرے وہاں سے پر میسر ہوں تو یقیناً انسان کے لیے یہ بہت فائدہ مند چیز ہوتی ہے۔ ایک تو دین اسلام کی بہت ساری معلومات، آپ نے مختلف ٹاپک پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو لوگوں کو معلومات ہوتی ہے دین کی اور شریعت کی، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ نعت شریف سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، اچھا ماحول انہیں مل جاتا ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اندر چونکہ گناہوں کا ایک بڑا طوفان سمندر موجود ہے، تو ایسے عالم میں آپ کا یہ قدم اٹھانا ماہ مبارک میں چند گھڑیاں لوگوں کو اس طرف راغب کرنا، جو بھی لوگ آپ کا یہ چینل دیکھتے ہوں گے یا جب بھی دیکھیں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، ثواب جاریہ بھی ہے۔ اور میں ناظرین سے بھی یہی کہوں گا کہ اب یہ چیز ریکارڈ ہو جائے گی تو برسوں تک لوگ دیکھتے رہیں گے، یہ وائرل ہوتی رہے گی، لوگ دیکھتے رہیں گے، یہ ثواب جاریہ ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو انسان کے لیے گناہ کا باعث بن جاتے ہیں، جیسے کوئی گانا گا دینا یا کوئی ایسی عجیب الٹی سیدھی حرکتیں کر لینا، ویوز لینے کے لیے آپ دیکھتے رہتے ہیں طرح طرح کے جو ہے وہ لوگ ولاگ بناتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح کے جو نا نازیبا حرکات کی جاتی ہے، حرکات کر کے خواتین کو بھی سامنے لاتے ہیں، بچوں کو بھی۔ پچھلے دنوں دیکھا ہوگا آپ نے، ایک ہمارے بزرگ حکیم صاحب آئے، انہوں نے اپنی شادی کی۔ چلے ٹھیک، اچھی بات ہے، سنت آپ نے ادا کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری قوم کو کام کے پیچھے لگا دیں، دکھاتے رہیں لوگ اس طرح کی عجیب سی۔ اصل میں ہماری عوام بھی قاری سجاد صاحب اسی طرح ہے نا، دیکھنے میں انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، تو یقیناً یہ گناہ جاریہ ہے۔ اب وہ کام تو ہو گیا، انہوں نے تو چند گھڑیوں کے لیے، چند ویوز کے لیے شاید ایسے کیا ہوگا یا جو بھی ان کی نیت ہوگی، لیکن یہ کہ وہ گناہ جاریہ ہے۔ اب وہ نہ رکنے والا ایک کام ان کے ذمہ پڑ گیا، وہ زندہ رہیں گے یا دنیا چھوڑ جائیں گے، لیکن وہ گناہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ آپ کا اور آپ کے نوجوان دوستوں کا، آپ کی پوری ٹیم کا ایک بہت بڑا اچھا قدم ہے، اور سب کے لیے ایک یوں سمجھنے کے ہدایت کا، ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی ہے کہ یہ جب تک چلتا رہے گا ثواب جاریہ ہے۔ بالکل ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ کی اس انوائرمنٹ سے، آپ کے سلسلے سے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس میں ترقیاں، کامیابی عطا فرمائے۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑے مختصر پیرائے میں اس گفتگو کو سمیٹا اور بات کی اور ہمیں سراہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جناب جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوستان گرامی قدر، موضوع بڑا طویل ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ نشستیں اور بھی ہم باقی بھی کریں گے کیونکہ ایک طویل موضوع ہے۔ اچھا، بلا تمہید ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ علامہ صاحب کے رمضان المبارک کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن کا نزول بھی اسی مہینے میں ہوا ہے؟ کیا اس کا بھی کوئی تعلق بنتا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے بتا دیں۔ دیکھیں جی، قرآن کریم میں دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے اندر قرآن کریم کا ارشاد ہے جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔
صحیح. تو یہ قرآن اور رمضان کا بہت جوڑ ہے آپس میں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ رمضان المبارک کی جو نورانیت ہے، جو برکت ہے، اس کے اندر جو اضافہ ہو جاتا ہے نور میں اور اس کی برکتوں میں اور اس کے جو فضائل و کمالات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس میں سے ایک کمال جو ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے اسے عطا کیا گیا. بالکل، یہ بہت اچھی بات آپ نے کی، زبردست. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے سنی ہوگی یقیناً. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 2 نور عطا فرمائے. صحیح. یا رسول اللہ کون سے 2 نور عطا فرمائے؟ فرمایا ایک نور رمضان ہے اور ایک نور قرآن ہے. یہ 2 نور عطا کی ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا کیا تعلق بنے گا ہمارے ساتھ؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 2 اندھیروں سے میری امت کو محفوظ رکھیں گے. سبحان اللہ. ایک قبر کا اندھیرا ہوگا، ایک حشر کا اندھیرا ہوگا. قبر کے اندھیرے سے نور قرآن بندے کو محفوظ فرمائے گا اور حشر کے اندھیرے سے نور رمضان بندے کی حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے. اچھا قاری صاحب، اس طرح آگے لے کر کے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرمایا کہ میں ہی اس کو نازل کرنے والا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا، تو یہ قرآن کو جو جلایا جاتا ہے، جو اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس حوالے سے دوستوں کا بڑا ایک سوال ہے، تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا کس طرح کی حفاظت ہے؟ کیا الفاظ کی صورت میں یا اسی طریقے سے سیم انالیسز میں رہنا، یا کہ کچھ اور پیرایا ہے حفاظت کے عمر؟ دیکھیں جی، چونکہ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دیگر اعلامی جو کتابیں ہیں وہ بھی موجود ہیں. جی جی. تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو ہماری ضروریات اسلام ہے نا، یعنی بندہ مسلمان رہتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز ضروری ہوتی ہے نا. جیسے انسان زندہ رہتا ہے تو زندہ رہنے کے لیے انسان کو سانس کی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو پانی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ضروریات ہیں. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، انسان کو سانس نہ ملے تو انسان فوت ہو جائے گا. اسی طریقے سے پانی نہ ملے، انسان کو آکسیجن نہ ملے، خوراک نہ ملے تو وہ نہیں زندہ رہ سکتا. یہ ضروریات ہیں انسان کی زندہ رہنے کی، لازم اور ملزوم. لازم ملزوم یہ چیزیں، اس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتی. اسی طریقے سے جو ضروریات اسلام ہے نا، جو قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی اس امت کی، وہ ضروریات اسلام میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کی نبوت پر ایمان لانا. ہم حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ اور اللہ تک سارے انبیاء کی نبوت اور رسالت پر ایسے ہی یقین رکھتے ہیں، ایسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے ہم اپنے نبی کی رسالت و نبوت پر ایمان رکھتے ہیں. صحیح. وہ سارے برحق نبی تھے. اور قرآن کریم کا بھی یہی اصول ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ اس میں سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، آپ بڑھا چڑھا نہیں سکتے. یہ رسولوں کی رسالت ہے، نبیوں کی نبوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے نبی تھے لہٰذا ہم انہیں نہیں مانتے. ایسا نہیں ہو سکتا. حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں عیسائی لوگ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. صحیح. یہودی نہیں مانتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے. دیگر اور بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں جو کسی نبی کی پیروی کا جو ہے وہ نام لیتے ہیں لیکن ہمارے نبی کا ذکر نہیں کرتے. اور ہم مسلمان وہ الحمدللہ کہ ہمیں اللہ کے رسول نے جو تربیت فرمائی ہے اور جو قرآن نے ہمیں راستہ دکھایا اس کے مطابق ہم نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور نبیوں پر نازل ہونے والی تمام کتب آسمانی اور صحائف پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں کہ وہ برحق ہیں. بالکل اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم کسی مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو کبھی زبور کو، توریت کو، حالانکہ وہ اصلی شکل میں موجود نہیں ہے، اصلی تعلیمات کے مطابق بھی موجود نہیں ہے، اگر ہوں بھی تب بھی ہم ان پر جو ہے وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتے. کیونکہ آخری نبی کی آمد کے ساتھ ہی اور آخری کتاب کی آمد کے ساتھ ہی ان سارے انبیاء کی نبوت اور ان سارے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں کے جو احکام ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا ہم جو چونکہ وہ سارے کے سارے احکامات جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے تھے تو وہ سارے کے سارے احکامات کی جمع وہ قرآن ہے. صحیح. اور قرآن میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہم نے اس کے باوجود کہ ہم ان کی تعلیمات کو اب فالو بھی نہیں کر سکتے اور وہ کتابیں بھی اصلی حالت میں موجود ہیں، اس کے باوجود ہم کسی کتاب کو نہیں چلاتے. اچھا، یہ اصلی حالت میں کتابوں کا نہ ہونا، چلو ویسے ٹاپک تھوڑا ساتھ آگے تھا لیکن آپ نے بات کو ادھر سے سٹارٹ کر دیا تو اسی سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اصلی کتابوں کی موجودگی کا نہ ہونا یعنی کہ ان میں سے کچھ چیزوں کا سکپ ہونا، یہ کہاں سے مطلب ہم اس کو اخذ کرتے ہیں یا اس میں آئیڈیا کیسے کہاں سے؟ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے،
یہ ساری کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے جو نازل ہوئی ہیں یہ حق پر مبنی ہیں، اللہ کی طرف سے پورے احکام کے ساتھ یہ نازل ہوئی تھی۔ انبیاء کرام نے انہی کی تعلیمات کے مطابق، جیسے آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات کی جو تشریح کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں جی قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے، تو اسی طریقے سے انبیاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کی تعلیمات کے مطابق ہی اپنی امتوں کی رہنمائی فرمائی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ نازل ہوئی تھی۔ لیکن انبیاء کرام کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امتوں نے کیا کیا کہ ان کی امتوں کے جو علماء تھے، جو کتابوں کے حامل تھے، ان کے پاس جب کوئی صاحب اقتدار یا بڑے لوگ آتے تو وہ انہیں ان کی خدمت کرتے، ان کی مالی معاونت کرتے اور انہیں اس طرح سے خریدتے اور اپنی حکومت اور اپنی سوسائٹی، اپنی سیاسی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق ان سے کوئی تعلیمات لیتے تو وہ ان کی جو ہے وہ رہنمائی کر دیتے۔ یعنی کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ توریت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ صحیح، آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے، ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کتابیں جو آپ پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ان کی تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے۔ کیوں ہو یہ تبدیلی؟ پھر انہوں نے یہ بتائیں باتیں کہ بھائی یہ ہمارے علماء یہ کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی اس بات کی نشاندہی فرمائی، اور چونکہ وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، صحیح، اور اس کی تحریف ہو چکی ہے، اور ان کے جو امراء تھے یا وقت کے جو بڑے لوگ تھے ان کی خواہشات کے مطابق ان علماء نے جو ہے وہ معاوضے لے کر اور اپنی دنیا کی جو ہاں جس کا قرآن کریم بھی ذکر کرتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ جو تھوڑے پیسوں کے بدلے میں میری آیات کو بیچ دیتے، یہ وہ لوگ تھے۔ اچھا، یہ قرآن میں حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ ان کی کتابیں تحریف ہو چکی ہیں، اب نہیں ہے اصلی حالت میں۔ اچھا، اگر ہوتی بھی تب بھی ہم انہیں فالو نہیں کر سکتے تھے۔ صحیح صحیح صحیح، یعنی کہ ماننا ہے، فالو کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی منسوخ ہو گئی ہیں۔ جیسے نبی کی رسالت پہلے جو پچھلے تھے ان کی منسوخ ہو کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع ہو گئی۔ اچھا، اس میں اس طرح بھی میں ابھی آپ کی بات پر ہی مجھے ذہن میں بات آئی، اپنے ناظرین کے، ہمارے بھی شاید ان کے بھی ذہن میں ہو، جیسے آج کل کے ڈیجیٹل دور میں عمراء جو لوگ ہیں وہ اپنے مرضی کا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، کیونکہ قرآن کی تو وہ تبدیلی کا ذکر ہی نہیں ہے نا، اللہ کی حفاظت کا، الفاظ کی ذمہ دار، باقی جو دین کے شریعت کے احکامات وغیرہ وہ مولڈ کر لیتے ہیں، وہ شفل کر لیتے ہیں، ان کو فلیکسیبلٹی بنا لی جاتی ہے، اور کچھ جس طرح امیر حمزہ نے نعت پڑھی کہ وہ بڑے دبے لچے فصحاء عرب کے دبے، یعنی کہ وہ پتہ چلتا تھا کہ اتنے بڑے عالم دین اور بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بالکل خاموش ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی، تو ان کے پاس علوم کا ایک منبع تھا، رشد و ہدایت تھی۔ لیکن آج جو مولڈ کیا جا رہا ہے ہمارے دین اسلام کے اندر، جو عمراء کا دین ہے وہ الگ نہیں ہے، سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ پیغام کیا دیتے ہیں ناظرین کو کہ دین کس طریقے سے آپ فولڈ کر رہے ہیں، اور مفتی بنا ہوا ہر بندہ سوشل میڈیا پر اپنی مرضی کا، من مرضی کا۔ اصل میں دیکھیں جی، میں آپ کو ایک دو باتیں ضروری جو ہے نا وہ آپ نے چھیڑ دی ہے، تو بات تو یہ موضوع بہت طویل ہے، آپ جو بھی سمیٹتے ہوئے میں دو تین باتیں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام ہمارے درمیان جو ہے نا وہ ساری باتیں چھوڑ کر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی مشہور و معروف حدیث پاک ہے، کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، صحیح، یہ چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ نے انہیں مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اگر تم انہیں تھامے رہو گے تو تم ہدایت پر رہو گے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ، وہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک رب کا قرآن اور ایک میری سنت۔ تو پتہ یہ چلا کہ صبح قیامت تک یہ ہمارے لیے ایک ہدایت کا معیار بن گیا ہے۔ صحیح، ہم نے اگر اسلام سیکھنا ہے، شریعت سیکھنی ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ سیکھنا ہے تو وہ قرآن و سنت سے اس لیے سیکھنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرما کر گئے ہیں کہ اگر یہ دو چیزیں تم نے تھام لی اور انہی چیزوں پر تم چلتے رہے تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اچھا، اس میں ایک اہل بیت کا بھی جو ذکر ہوتا ہے وہ تو دیکھیں یہ حدیث ہے نا، پھر حدیث کے ساتھ آگے پھر اور دوسری حدیث، دوسرے راوی سے دوسری حدیث ہوتی ہے، پھر آگے جا کر چلتی رہتی ہیں حدیث۔ لیکن جو ہمارا موضوع ہے اس کے متعلق جو ہے نا وہ یہ ہے،
اور اہل بیت سے متعلق بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے اہل بیت کے دامن میں جو آ گیا وہ ہدایت کے راستے پر چلتا رہے گا. انشاءاللہ حضرت کا شعر نجم ہے نہ ہو ہے تو رسول اللہ. اب وہ صحابہ کرام کے بارے میں بھی چونکہ اہل بیت کا ذکر آیا تو صحابہ کرام کا ذکر لازمی آئے گا. بالکل ایسے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے کسی بھی صحابی کو لے لیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کسی بھی صحابی رسول کا دامن آپ تھام لیں. تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ستارہ روشنی دیتا ہے ایسے میرا صحابی تمہیں دین اور اسلام اور شریعت کے معاملات میں تمہیں روشنی دے گا. فَبِأَيِّ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، اگر تم کسی بھی صحابی رسول کے پیچھے چلو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. تو پتہ چلا کہ ہمارے پاس جو اس وقت موجودہ دور میں آپ کا جو سوال ہے کہ عمراء فصحاء یا بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کو ڈال لیتے ہیں، ادھر ادھر چلا لیتے ہیں کہ جی شریعت میں ایسے ہے، تم فتوے نہیں دے سکتے، تم یوں نہیں کر سکتے، یوں. ہر بندے کا ایک اپنا وہ ہے. تو ہمارے لیے جو حجت ہے یا دلیل ہے، یاد رکھیے گا بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں عرب میں ایسے ہوتا ہے وہاں سے اسلام چلا تھا. ایسی بات نہیں ہے، اسلام ضرور وہاں آیا ہے، وہیں سے نبی کریم علیہ السلام نے آغاز فرمایا، لیکن ہمارے لیے وہ حجت تو نہیں نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو نہیں بتا کر گئے کہ جو عرب میں ہوگا وہ تمہارے لیے دین ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ فرمائی ہے کہ بھائی کتاب اللہ وہ تمہارے لیے دین ہے، اور میری سنت تمہارے لیے دین ہے، میرے صحابہ کا طرز عمل تمہارے لیے دین ہے، اور میرے اہل بیت پاک کا جو دامن تھامے گا یا ان کی راہ پر جو چلے گا وہ دین ہے. تو یہ چار چیزیں جو نا ہمارے لیے ممبئی دین ہے. اب اس میں اگر کوئی شخص جدھر سے مرضی ہے یوں ادھر لے جائے یا ادھر سے ادھر لے جائے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے لیے حجت اور دلیل ناظرین سب کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ جو اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی فرمائی قرآن کریم میں، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اپنی زبان مبارک حدیث سے، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جو صحابہ کرام نے طرز عمل اختیار فرمایا. جیسے اب تراویح کا سلسلہ چلتا ہے، رمضان شریف کے حوالے سے بھی بات ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جو ہے 20 تراویحیں دی ہیں، تو اب وہ باقی حدیث میں نہیں ہیں، حضور نے نہیں پڑھی ہیں، تو اب جو ہے نا ہم نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے. تو یاد رکھیے گا کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی عمل ہو، یا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا کوئی عمل ہو، یا حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا کوئی عمل ہو، یا جس صحابی رسول نے بھی جو چیز امت میں رائج فرمائی ہے وہ قرآن و سنت کے بالکل عین مطابق رائج فرمائی ہے. اب اس کا وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں. تو سوشل میڈیا پر لوگ جو ہے نا بڑے دھڑلے سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت بلال کی اذان جب تک ہوتی رہے تب تک آپ کھانا کھاتے رہیں. تو بھائی آپ پوری حدیث پڑھا کریں، لوگوں کو صحیح رہنمائی فرمائیں، لوگوں کو گمراہ نہ کریں، لوگوں کے روزے خراب کر کے فرض چیز ہے نا. اس میں اگر آپ جو ہے وہ لوگوں کو ذہن کو تذبذب میں ڈالیں گے ادھر ادھر کی باتیں ڈال کے تو لوگوں کے روزے خراب ہوں گے. جب لوگوں کے روزے خراب ہوں گے تو آپ کو ثواب تو نہیں نا ملے گا. آپ بھلے داڑھی شریف رکھ کر بیٹھے ہوں، اوپر کراکلی ٹوپی پہنی ہو یا زلفیں رکھی ہو یا جو بھی کیا ہو، یہ تو آپ کا حلیہ ہے کہ آپ فتنہ پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، حلیے کی آڑ میں آ کر جو ہے وہ کبھی بھی ہمیں دین نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں دین فالو کرنا ہے تو قرآن اور سنت سے، اور مستند علماء کرام علماء اہل سنت سے آپ سوال جواب کریں، ان کی خدمت میں جائیں جو بھی آپ کو دینی مسئلہ پوچھنا ہو. کبھی بھی سوشل میڈیا سے آپ یہ مسئلہ نہ پوچھیں کہ طلاق ہوگی تو کیسے حل ہوگی، یہ معاملہ ہوگا تو کیسے ہوگا. چیٹ جی پی ٹی سے یا دیگر چیزوں سے لوگ پوچھ کر جو ہے وہ اپنے مسائل خود بخود حل کرنے لگ جاتے ہیں، تو وہ گمراہی ہے. آپ مستند علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، وہاں سے دین سیکھیں. کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی اذان والی جو بات ہے وہ میں عرض کر رہا تھا تو کسی کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ یہ بات شاید غلط ہے، نہیں، حدیث پاک موجود ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے فرمان پاک کا مطلب ہے کہ جب حضرت بلال پہلی اذان دیں اور وہ سحری کے وقت تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے اور لوگوں کو بتایا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے کہ اٹھ کر تہجد پڑھ لیں، اس وقت کی اذان کا حکم ہے کہ جب وہ اذان ہو تو تم کھا پی سکتے ہو، چونکہ وہ رات کے وقت میں ہو رہی ہے، سحری کا وقت ابھی موجود ہے. مدینہ میں تو ابھی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں دونوں حرمین میں ہوتی ہے اذان تہجد جو ہے، تو لوگوں کو جگانے کے لیے ہوتی ہے. بیسیکلی اس کی کوئی جماعت نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو ایک اویئرنیس دینی ہوتی ہے کہ یہ وقت ہے، یہ بڑا خاص وقت ہے، یہ نورانی وقت ہے، اس سے آ کر آپ استفادہ حاصل کریں، تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار کریں. اس کے بعد جب دوسری اذان دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تو کھانا نہیں کھا سکتے، منع فرما دیا. تو پھر آپ پوری جب بات بتائیں گے تو لوگوں کے روزے بھی بچ جائیں گے، عبادات بھی بچ جائیں گی، اور قرآن و حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا، آپ کو ثواب بھی ملے گا. لیکن آپ اگر گمراہ کریں گے
تو پھر آپ اللہ رسول کے بھی مجرم بن رہے ہیں اور لوگوں کے جو فرض ہیں وہ خراب کرنے کے ذمہ بھی اپنے ذمہ لے رہے ہیں اور جہنمی بن رہے ہیں. تو کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ قاری صاحب بہت فصیح اور بلیغ انداز میں آپ نے تشریح فرمائی اور مزہ آ گیا، یقین کریں. اور مطلب اس کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، ان کی سنت کو فالو کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کو فالو کرنا، صحابہ کرام کو فالو کرنا، یہ مطلب کریں گے تو ریئلٹی پر مبنی احادیث، مستند احادیث اور علماء کرام، ٹھیک ہے. یہ انہوں نے اس سوال کا جواب دیا اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ جیسے ہماری اہل سنت والجماعت کا ایک طریق ہے کہ ہم الحمدللہ اولیاء کرام کی بھی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اسی طرح تبع تابعین، صحابہ کرام، تو الحمدللہ ہمارا ایک ترہ امتیاز بھی ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن شارٹ کرتے ہیں. اچھا قرآن کا سب سے بڑی جو عظمت ہے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہونا ہے یا ہدایت دینا ہے یا اس کا یہ ایک معجزہ ہے؟ دیکھیں جی، میں اس میں دو باتیں ایڈ کروں گا. قرآن کریم کی عظمت اور برکت کے حوالے سے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بھی موجود ہے اور قرآن کریم کی عظمت بھی موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا بھی اس میں ذکر موجود ہے. ٹھیک ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ کہ یہ آپ دیکھیے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے اور یہ پوری امت مسلمہ کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے، تحقیق شدہ ہے اور مکمل ہمارے ضروریات اسلام میں یہ داخل ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری کتاب ہے. اب آپ یہ دیکھیں 14 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو یہ قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا اور قرآن کریم جب نزول ہو رہا تھا تو قرآن کریم خود اس کا ذکر کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب اسے بار بار پڑھتے اور جلدی جلدی پڑھتے تو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، لا تحرک، اے پیارے حبیب علیہ السلام آپ اپنی زبان مبارک کو تکلیف نہ دیں، لتعجل بہ، اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں، جلدی جلدی الفاظ نہ پڑھیں، آپ پریشان نہیں ہوں. یہ قرآن انشاءاللہ سیو ہو جائے گا، یہ محفوظ رہے گا اور یہ آپ کے رب کا آپ سے وعدہ ہے. اور قرآن کریم میں آگے جا کر ذکر ملتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے. تو یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا. نبی کریم علیہ السلام 14 صدیاں پہلے پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے، قرآن کریم موجود ہے. اب نبی کریم علیہ السلام دیکھیں، نبی تو ہر زمانے کی ضرورت ہوتا ہے نا، صحیح، اس زمانے کی ضرورت نہیں ہے نبی، بے شک اس کے بعد بھی جو زمانہ ہمارے بعد بھی جو لوگ آئیں گے ان کی بھی ضرورت ہے، دین ہے نا ضرورت، قرآن بھی ضرورت ہے، ان کے لیے کتاب بھی ضرورت ہے، نبی بھی ضرورت ہے کہ نہیں. تو اللہ رب العزت کا کمال دیکھیں اور اس قرآن کا کمال دیکھیں، اس قرآن کی عظمت دیکھیں کہ اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کوئی ایسی خشک چیز نہیں چھوڑی، کوئی ایسی تر چیز نہیں چھوڑی، کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں چھوڑا کہ جو قرآن کریم میں موجود نہ ہو اور جو صبح قیامت تک مسائل ہوں گے یا معاملات پیش آنے ہیں یا جو کچھ بھی ہونا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں وہ سب کچھ بیان فرما دیا. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بھی قیامت تک آنے والے تمام مناظر اور قیامت کی ساری نشانیاں اور پھر قیامت کے میدان میں کیا کچھ ہونا ہے وہ نبی کریم علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے سارا کچھ ہمیں ارشاد فرما کے گئے. ماشاءاللہ. تو اب یہ دین بھی باقی ہے، یہ قرآن بھی صبح قیامت تک باقی ہے اور نبی کریم علیہ السلام بھی باقی ہیں اور یہ ضرورت جو ہے نبوت کی پوری ہوتی رہے گی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے بعد. اس لیے اب نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، وہ خاتم النبیین ہے. اور وہ ختم نبوت کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے اس دور کی جو سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہے اس موضوع پر بات کرنے کی، میرا آپ کو مشورہ بھی ہوگا کہ اگر آگے چل کر آپ کے پاس وقت ہو تو ختم نبوت پر بھی ایک ٹاپک جو ہے وہ آپ اس میں ایڈ کریں تاکہ اسپیشلی اس پر بھی بات ہو جائے کہ ختم نبوت جو ہے وہ کس طرح کی ضرورت ہے ہماری. صحیح. یہ نبی کریم علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی اور قرآن کریم بھی قیامت تک باقی رہے گا. ان دونوں باتوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. اس لیے یہ قرآن کریم کا سب سے بڑا ترہ امتیاز یہی ہے کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. جس طرح ہمارے نبی آخری ہیں اسی طرح قرآن بھی آخری ہے، جس طرح ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت ہو رہی ہے اسی طرح قرآن کریم کی بھی حفاظت ہو رہی ہے اور یہ صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. اور قرآن کریم لوگوں کو ہدایت کا سامان عطا فرماتا رہے گا. قرآن کریم کی اور بہت بڑی عظمتیں ہیں، بڑی برکات ہیں اور اس کی کس عظمت کو کیسے بیان کیا جائے یہ بہت مشکل ہے. اچھا قاری صاحب، اس طرح ہے نا کہ آپ نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا یہ محفوظ بھی ہے، ہدایت بھی دیتا ہے اور یہ ایک معجزہ بھی ہے، تینوں چیزیں ہیں.
اچھا، قرآن ثواب کی کتاب ہے یا ہدایت کی؟ ایک تو یہ آپ نے بتانا ہے. پھر تلاوت جو ہے ضروری ہے یا تدبر اور عمل کے بغیر قرآن سے تعلق ادھورا ہے؟ یعنی کہ کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، فٹافٹ پڑھتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو وہ جلدی جلدی پڑھتے ہیں. وہ پڑھنا جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ تو ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں ہیں ہی ہیں، لیکن ساتھ میں اگر کوئی تدبر کرتا ہے اور حکمت سے پڑھتا ہے، علم رکھ کے پڑھتا ہے، اس کا کمپیریزن تھوڑا سا شارٹلی بتا دیں. اور قرآن جو ثواب کی کتاب کے طور پر ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا ہدایت کے طور پر؟ دیکھیں جی، قرآن کریم خود اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قوموں کو ہدایت دینے کے لیے رب نے بھیجا ہے. صحیح. تو پتہ چلا کہ قرآن کریم ہدایت کا باعث ہے. اچھا، اب آپ بات کر رہے ہیں پڑھنے کے حوالے سے. جی جی. جو قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہ لینا کہ قرآن کریم صرف پڑھنے والے کو کچھ نہیں ملتا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر سی بات یہ ہے کہ 2 باتیں ارشاد فرمائی. ایک فرمایا کہ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور ٹھیک ٹھاک پڑھتا ہے اور اچھے لہجے کے ساتھ پڑھتا ہے اور زبانی یاد کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو قرآن کریم اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے جو قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، مشکل سے پڑھتا ہے، اسے 2 اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. ابھی اس نے غور فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، ہدایت کا کوئی سامان اس سے نہیں دیا، صرف پڑھ رہا ہے، ابھی سیکھ رہا ہے پڑھنا، اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے، تکلیف سے پڑھ رہا ہے، تو فرمایا 2 اجر ملتا ہے. ایک قرآن پڑھنے کا اجر ملتا ہے اور ایک قرآن پر اسے تکلیف اٹھانے کا اجر و ثواب. اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جب تو بندہ فصیح اور بلیغ زبان میں پڑھ لیتا ہے اور زبانی پڑھ لیتا ہے، قرات کو ملوز خاطر جب وہ اچھا پڑھتا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے ایک حرف پر اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. صحیح. ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس حرف کی مثال بھی دی ایگزامپل کے طور پہ، فرمایا الف لام میم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ نہ کہنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یا رسول اللہ بظاہر تو یہ ایک مجموعہ سا لگتا ہے، ایک ہی حرف نظر آتا ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، الالف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے. تو الف لام میم صرف اس کی تلاوت کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا سبحان اللہ. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ محسرین اس کی تشریح میں فرماتے ہیں اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اسے 30 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 30 گناہ بھی معاف فرماتا ہے، 30 درجات بھی بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. اچھا علامہ صاحب آگے چلتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ آیت ہے، مطلب اس کا ترجمہ ہے کتاب جس پہ کوئی شک نہیں ہے جی، اور ساتھ یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت، عام بندہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا اس سے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے نا، تو سب سے پہلا کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحیح. جب اس کے پچھلے سابقہ گناہ اسلام قبول کرنے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں، تو جب بندے کے ذمہ گناہ نہیں رہتے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، پرہیزگار ہو جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے نا. صحیح. تو پھر جب بھی مسلمان بندہ پڑھے گا، شرط یہ ہے کہ ہو ایمان والا، ہو ایمان والا، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو. قرآن پڑھے تو قرآن اس کی ہدایت اور رہنمائی فرمائے گا. لیکن اگر وہ بغیر اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھے، جیسے کفار بھی اس کو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پر سرچ کرتے ہیں، ان کے ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ تحقیق کرتے ہیں اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی چیزیں لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہ قرآن میں یہ ہے. بعض اوقات وہ قرآن کریم کی بہت ساری چیزوں کو صحیح ثابت کرتے ہیں، جیسے وہ سیارے ہیں ان کے اوپر جو وہ تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، تو قرآن سے جب پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. چاند کے بارے میں، زمین کے جو سرکل ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، جو زمین سفر کرتی ہے نہیں کرتی ہے، سورج کھڑا ہے یا سفر کر رہا ہے یا نہیں، ان چیزوں پر جب یہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں تو یہاں جب قرآن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے تو اتنی برسوں کی تحقیق کی ہے اور اس کے اوپر اتنے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، تب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ جو چاند کی یہ منزلیں اور سورج کی یہ منزلیں، تو قرآن نے ان کو بغیر خرچ کیے سب کچھ بتا دیا. اچھا ناظرین، ہم آپ کو آگے اس ٹاپک کو بس کلوز کرتے ہیں، وقت بھی ہمارے دامن میں وسعت نہیں رکھتا.
باقی یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہی ثابت ہوتا ہے، اور دوسری کتب میں جہاں تک صحیفوں میں جو ذکر اذکار ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا سابقہ اس سے پہلے انبیاء کرام کے زیادہ تر واقعات ہیں. قرآن میں بھی قصص ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن کم ہیں. ہدایت اور رہنمائی کے جو موضوع ہے وہ زیادہ ہے. اچھا، آخر میں کیونکہ سوالات تو قاری صاحب بہت زیادہ ہیں، لیکن 2 سوال باقی میں کروں گا. یہ قرآن کو ترتیب دی گئی، اس کے زبر زیر شد مد لگائے گئے، یہ ساری چیزیں مختلف ادوار میں ہوئیں، تو شارٹ کٹ آپ اس حوالے سے بتا دیں. صورتیں کوئی مکی کوئی مدنی ہوئی، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، پھر سپاروں کی ترتیب دی گئی، یہ کس دور میں ہوئی اور کس نے کیا؟ شارٹ. لیکن جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صورتوں کے نام ارشاد فرمائے. صحیح. ٹھیک ہے جی. صورتوں کی ترتیب جیسے جمع و تدوین قرآن مجید ہوتا رہا تو پھر مختلف ادوار میں ان چیزوں کی جیسے جیسے ضرورت محسوس ہوتی رہی. جیسے اب قرآن کریم کے اوپر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، نہ مد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کچھ اہل عرب جو ہے وہ انہیں آج بھی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل، وہاں بھی قرآن ایسے ہی پڑھے. تو یہ حجاج بن یوسف کا بھی کچھ کارنامے ہیں. بیچ میں حضرت سیدنا سب سے پہلے جو کارنامہ ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو الگ الگ تھی نا، یعنی اس وقت تو ورقے نہیں ہوتے تھے، پیجز نہیں ہوتے تھے، یہ چیزیں نہیں تھی، تو وہ کوئی پتھروں کی سلیں بنائی جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باریک جو ہے وہ کاٹ کر تیار کی جاتی تھی اس مقصد کے لیے. ان کے اوپر جو ہے نا وہ قرآن لکھ لیا جاتا تھا. اسی طریقے سے جو اونٹ کے شانے کی ہڈی ہے، اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ اسے بھی اس مقصد کے لیے اسپیشلی تیار کیا جاتا ہے، یہ بڑی ہوتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھ لیا جاتا تھا. یہ مختلف چیزوں پر، چمڑے کی مطلب کوئی چیزیں ہوتی تھی اس پر لکھ لیا جاتا تھا. تو کھجور کے پتوں پر جو ہے نا وہ اس کی مطلب لکھائی ہو جاتی تھی. یہ ساری چیزیں جو نا مختلف تھیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ختم نبوت کی پھر بات آ جاتی ہے کہ وہ بدبخت جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری دور مبارک میں اس نے کر دیا تھا. تو پھر اس کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ بہت معاملہ بڑھ گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنایا تھا کہ جو بدر میں صحابہ کرام شامل ہوئے تھے نا جنگ میں، اب وہ کبھی جنگ نہیں کریں گے. تو یہ ان کی عزت افزائی کی خاطر، چونکہ ان کا ذکر قرآن میں آ گیا تھا تو لہٰذا ان کی عزت افزائی کی خاطر آپ نے یہ اصول بنا لیا کہ اب یہ لوگ جنگ پر نہیں جائیں گے. تو پھر بلکہ جو جنگوں میں لوگ جاتے ہیں وہاں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ بھی انہیں جو ہے بطور تحفہ اس میں انہیں شامل کیا جائے گا. تو یہ ان کی عزت افزائی کے لیے ان کا اپنا ایک اصول بنایا ہوا تھا. لیکن جب یہ معاملہ درپیش آیا ختم نبوت کا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنا جو فیصلہ تھا نا اس کو منسوخ کر دیا. فرمایا جو بدری ہو یا غیر بدری ہو ہر صحابی اس میں شامل ہوگا. تو وہ اللہ کے فضل سے اس جنگ کے اندر فتح، نصرت، کامیابی حاصل ہو گئی. لیکن روایات میں بتایا جاتا ہے کہ 1200 سے زائد صحابہ کرام جو حفاظ کرام تھے وہ شہید ہوئے. اس میں بہت زیادہ کثیر تعداد تھی حفاظ کرام کی. 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور اس میں کثیر تعداد حفاظ کرام کی. تو اب یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اس انداز کے ساتھ، اس تعداد کے ساتھ پھر کبھی صحابہ کرام، حفاظ کرام شہید ہوئے تو قرآن کریم جو ہے وہ کہاں جائے گا. لہٰذا پھر آپ نے اسے کتابی شکل میں ترتیب دیا. وہاں سے کچھ جو ہے وہ صورتوں کے نام نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما گئے تھے. پھر وہ صورتوں کی ترتیب لگ گئی، پھر رکوعات بن گئے، پھر مکی جو چیزیں منازل، سجدے وغیرہ، آیات وغیرہ طے ہوئی. اور نبی کریم علیہ السلام خود ایک منزل جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو پتہ چلا منزل بھی نبی کریم علیہ السلام نے مقرر فرمایا. یہ ساری ترتیب وہیں سے چلی ہے. اور جو کچھ صحابہ کرام نے بھی یہ کیا ہے، بعض میں اگر جو صحابہ کرام کے بعد میں تابعین کے دور میں بھی اس پر زبر زیر پیش جزم رکوعات وغیرہ پر کچھ کام ہوتا رہا، تو جو بھی ہوا یہ عین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض ہے. اور یہ قرآن کریم کو سیو رکھنے کا ایک بہت بڑا طریقہ تھا. مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئیں اور مدنی جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے اندر نازل ہوئیں. اب مکی دور کے اندر کچھ صورت نازل ہو رہی ہے تو نبی کریم علیہ السلام اگر سفر پر تشریف لے گئے اور مدینے میں سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے یا کسی اور مقام پر ہو رہا ہے، وہاں پر یہ صورت کمپلیٹ ہو رہی تو ہوگی وہ مکی صورت. جیسے سورہ حج ہے، اب وہ مکہ میں بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ مکی صورت بھی ہے، مدنی بھی ہے. اختتام جو ہے مدینہ طیبہ میں ہو رہا ہے اور آغاز جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو رہا ہے.
تو جو بھی مکہ مکرمہ میں نزول ہو رہا ہے تو وہ مکی صورتیں ہیں، جو مدینہ طیبہ میں نزول ہو رہا ہے اگرچہ ان کا اختتام کہیں اور ہو رہا ہو لیکن وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ماشاء اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں، بہت خوبصورت پیرائے میں آپ نے گفتگو فرمائی۔ آخر میں علامہ صاحب میں یہ پوچھوں گا کیونکہ سوالات تو بے تحاشا ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں اس کو نازل کرتا پہاڑوں پر تو وہ پہاڑ بھی جو ہے نا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ اقدس تھا، سینہ اطہر تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اب یہ قرآن پاک علامہ صاحب سن کر کئی صحابیوں کے دل بدل گئے، جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ یہ آخری سوال ہے، سوالات کا تو انبار ہے، لیکن پھر نشست اگر وقت ہوا آپ کے پاس اس پر مزید نشست رکھیں گے۔ تو جیسے مطلب قرآن پاک کو سن کر بہت سارے صحابیوں کے دل بدل گئے، زندگیاں بدل گئی، ٹھیک ہے، تو آج اگر ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر پڑھا جاتا ہے مساجد میں، مدارس میں، تراویح کی صورت میں، تو اس طریقے سے تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی؟ دل زنگ آلودہ ہو گئے ہیں مومنین کے، یا کیا وہ کیفیت وہ روحانیت؟ اصل بات یہ ہے نا، دیکھیں جی قرآن کریم بھی وہی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرامین بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو 313 صحابہ کرام بدر کے میدان میں تشریف لائے تھے بے سر و سمانی کے عالم میں، پہلا مارکہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ بے سر و سمانی کا عالم آپ کو پتہ ہے، آپ نے پڑھ رکھا ہے اور سن رکھا ہے، ناظرین کو بھی پتہ ہوگا اس بارے میں کہ وہ دیکھیں کہ کسی کے پاس اونٹ ہے تو کسی کے پاس جو ہے نا وہ پیدل چل رہا ہے، تو کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، آلات جنگ نہیں ہے، جنگ کا تجربہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب وہ میدان میں آ گئے تو اللہ رب العزت نے ان کی کیسی مدد فرمائی کہ اتنا جری لشکر جو تجربہ شدہ ہے، کھانے پینے کا وافر سامان موجود ہے، ہر طرح کی مہارت ہے ان کے پاس، تیر تلوار چلانے کی، اور ان کے پاس اپنی حفاظت کا سارا سامان موجود ہے، زریں موجود ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بے سر و سامان مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ آج مسلمان وہی ہیں، آج آپ دیکھ لیں، سارے مسلمان جتنے بھی ہیں آج اسلامی ممالک آپس میں لگے ہوئے کہ نہیں؟ بالکل لڑ رہے ہیں نا، لڑ رہے ہیں، اور یہود و نصارہ بیٹھ کر ہمارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اسلام تو وہی ہے، اسلام کے چاہنے والے وہی ہیں، اسلام کے اندر طاقت بھی وہی ہے، لیکن وہ یہود و نصارہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان قرآن سے اور اللہ کے نبی سے دور ہونے کے بعد ان کی حیثیت کیا ہے۔ انہوں نے پہلے ہمیں دور کیا، سوشل میڈیا ایک ہمیں پلیٹ فارم دیا، دیگر اور بہت ساری خرافات ہمارے اندر ڈال دی، ٹھیک ہے جی، ہم اللہ کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹ کے دور ہو گئے۔ اب مسجد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے نماز کے ٹائم پر تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ ہمارا کبھی ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب بھی دے دیا، آپ راضی ہیں، بخشے ہوئے ہیں، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پہلو میں بھی آرام فرما رہے ہیں، ساری زندگی خدمت بھی کی ہے، رسول اللہ راضی بھی ہیں، اپنی بیٹی بھی رسول اللہ کو دی ہے۔ اتنے بڑے درجے پر پہنچنے کے باوجود اللہ کے خوف سے اس قدر روتے ہیں کہ چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ بھی کام کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے جی۔ تو یہ اس کیفیت سے دوریاں کیا وجوہات؟ اس وجہ سے یہ قرآن بھی ہمارے ذہن میں، دل و دماغ میں اثر اس لیے نہیں پیدا کرتا، جیسا کہ سورہ بقرہ کا نزول ہوا تو صحابی رسول جو ہے وہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بار بار جو ہے نا اچھلنا شروع کر دیتا، تو آپ نے جو ہے وہ اسے اٹھ کر جب دیکھا تو کچھ آسمان کی جانب روشنی جاتی ہوئی دکھائی دی، تو پھر وہ گھوڑا اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو پھر جب صبح نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ، میں رات کو اس طرح سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو اس طرح میرا گھوڑا بدک رہا تھا اور اس طرح سے میں نے کچھ نورانی مخلوق کو دیکھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابی، اگر تم اسی کیفیت میں رب کا قرآن پڑھتے رہتے تو وہ اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آ رہے تھے، تم خود بھی اسے دیکھتے اور دیگر صحابہ بھی ان فرشتوں کو دیکھتے، یعنی کہ وہ خشوع خضوع، وہ ذوق شوق ہمارے دلوں میں۔ اب نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ کا سوال یہی پوچھا گیا، یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو بڑے نرم دل ہوتے ہیں، ہمارے دل کے اندر تقویٰ، طہارت، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ کیفیت ہوتی ہے، گویا ہم جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور دوزخ کو دیکھ کر ڈر رہے ہوتے ہیں، تو جب گھر جاتے ہیں تو پھر بدلی ہو جاتے ہیں، پھر آتے ہیں تو پھر یہاں سے فیض ملتا ہے تو پھر اس طرح چینج ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ہر وقت تمہاری یہ کیفیت رہے تو پھر دنیا کا سارا سسٹم تمہارا رک جائے،
یہ وہ کام ہے کہ اگر ہر وقت یہ کیفیت رہے تو تم اللہ رب العزت کے مقبول بندے بن جاؤ نا، نیکوکار بن جاؤ. ہمارے دلوں کی وہ کیفیت اسی وجہ سے زنگ آلود ہے کہ ہم حقیقی طور پر رب کا قرآن نہیں پڑھتے، نہیں سنتے. دنیا کے مشاغل آپ دیکھ لیں، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، اینا، بغض، عداوت، یہ وہ پہاڑ ہیں جو ہمارے سینے میں، ہمارے دل و دماغ میں اثر کیے ہوئے ہیں. اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن کے دل کے اندر دو چیزیں نہیں رہتی، یا نور رہتا ہے یا ظلمت رہتی ہے. اب ظلمت نے جو ڈیرا ڈالا ہوا تو قرآن کہاں اثر کرے گا؟ اب ظلمت نے، اندھیروں نے جو ڈیرا ڈالا ہوا ہے، جھوٹ نے، غیبت نے، چغلی نے، لوگوں کے حق حقوق کھا کھا کے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مال کھا کھا کے، لوگوں پر مطلب ناجائز قسم کے الزامات لگا کر، بہنوں بھائیوں کے حق حقوق دبا کر ہم رب کا قرآن سننا چاہیں اور چاہیں کہ اس کا نور بھی ہمارے دل میں داخل ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بڑی قیمتی بات کی. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو. اگر وقت ہوتا تو یقین کریں ہم مزید گفتگو آپ سے سنتے ہیں. آخر میں یہ آپ سے میں پوچھوں گا کہ آج کے نوجوان کو قرآن سے کیسے جوڑا جائے جبکہ سوشل میڈیا اور دنیاوی مصروفیات ہیں؟ آخری ایک جملے میں ہمیں بتا دیا جائے تاکہ کوئی پیغام بھی ہمارے پیغام، سارے پیغام ہی تھے لیکن ایک اہم پیغام جو آج کل کے نوجوان کو ہم دینا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے نوجوان بچوں سے، دوستوں سے، بزرگوں، مائیوں، بہنوں، بیٹیوں سے، جو بھی سن رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے قرآن پر غور و فکر کرے، قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی لینے کے لیے اسے پڑھنا شروع کرے، اور اس کے جو قواعد و تجوید اور جو چیزیں ہیں، مخارج وغیرہ ہیں، ان کا لحاظ کر کے کسی اچھے قاری صاحب سے جو ہے وہ قرآن مجید کو سب سے پہلے پڑھنا شروع کرے. اس کے بعد پھر اس کے اوپر غور و فکر کرے، تدبر کرے، ٹھیک ہے، اس کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے انداز کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی. رب کے قرآن پڑھنے میں، رب کے قرآن کو سیکھنے میں، اس کے ترجمے میں، اس کی تفاسیر میں غور و فکر کرنے میں ہم کوئی کوتاہی تو نہیں کر رہے. ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اگر اسے تھوڑا تھوڑا کر کے فالو کرنا شروع کریں تو یقین جانیں کہ قرآن وہ عظیم نور ہے کہ جو انسان کی دنیا کا بھی ساتھی بنتا ہے، انسان کی قبر کا بھی ساتھی بنتا ہے، انسان کے حشر کا بھی ساتھی بنتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن سے ایسی لو لگائی ہے، ایسا پیار فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو قرآن کریم پر غور و فکر کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، پڑھاتا رہتا ہے اور اس کے احکامات کو سیکھتا سکھاتا رہتا ہے اور اسے دعا کرنے کا وقت نہیں ملتا، اسے مرادیں مانگنے کا وقت نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت اسے بن مانگے، بغیر حساب و کتاب کے دنیا کی رزق کی بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور قبر و حشر کی عزتوں کے ساتھ بھی اللہ رب العزت اسے مالا مال فرمایا. ہر زبان عزت و عام ہے کہ آپ نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی، حالانکہ آپ کا انداز بڑا ٹھہر ٹھہر کر ہے. ناظرین، امید ہے آپ کو یہ چیزیں بڑی اچھی لگی ہوگی اور اچھی لگنی چاہیے بینگ اے مسلم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ اور عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم قرآن پر عمل پیرا ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج کے اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا دوبارہ، اور آپ ناظرین کو آخری یہی پیغام، قاری صاحب کی طرف سے بھی آپ کو پیغام مل گیا اور میری طرف سے یہ اور ہمارے چینل کی طرف سے یہی ہے کہ خیر کا پیغام بانٹیں، دیں اور خیر کی جو تقسیم کو آپ آگے بڑھائیں. جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا چین اور اطمینان ہے، باقی دنیاوی جو بھی اذکار ہیں، چیزیں ہیں، ڈرامے ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ بالکل یعنی کہ کسی کام کی نہیں ہیں. تو آج کی اس نشست کا اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ قرآن سے آراستہ و پیراستہ اپنے بدن کو کریں، اپنے جسم کو کریں، اپنے حلاوت بنائیں، زبان کو تر بتر رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.